السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید معزز سامعین حضرات۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 75۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا وکٹر، میرے آدمی پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتے رہے ہیں۔ جس جگہ اس کی موجودگی کا آخری سگنل ملا تھا وہاں آس پاس کے سارے علاقے کو چھان مارا ہے، کئی لوگوں سے پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن ماس کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا۔ سونیا اس وقت پروفیسر وکٹر سے ٹیلی فون میں گفتگو کر رہی تھی اور اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ ماس کے لیے پریشان ہے۔ میں نہیں جانتا میڈم کہ وہاں کیا حالات ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بتا سکتا ہوں کہ سگنلز نہ ملنے کا مطلب ہے ماز اب اس دنیا میں نہیں رہا اور ہم اسے کھو چکے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو پروفیسر؟ سگنلز نہ ملنے کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ پروفیسر وکٹر کے جواب نے نہ جانے کیوں اسے لرزا کر رکھ دیا تھا اور بے ساختہ ہی اس نے اس کے خیال کو رد کرنے کی کوشش کی۔ آپ تمام حقائق کو جانتی ہیں میڈم، اگر ہم نے ماس کے جسم میں کوئی چپ یا ڈیوائس فٹ کی ہوتی تو ہم سوچ سکتے تھے کہ اسے اس کے جسم سے نکال کر ضائع کر دیا گیا ہے یا وہ خود ہی کسی وجہ سے آؤٹ آف ورک ہو گئی ہے، لیکن یہ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ آپ کے پاس موجود ریسیور خاص ماس کے دماغ سے نکلنے والی لہروں کو ریسیو کر کے اس کی لوکیشن شو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس وقت بھی کام کر سکتا ہے جب ٹارگٹ نیند کی حالت میں یا بے ہوشی میں ہو۔ وکٹر نے اس کے رد کے جواب میں تفصیلی دلیل دی۔ یہ سب مجھے پتا ہے، لیکن میرا ذہن ماس کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا۔ نہ اس کی ڈیڈ باڈی ملی اور نہ ہی دوسرا کوئی کلو، وہ تو بس ایسے غائب ہو گیا جیسے اچانک ہی دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اس بار سونیا کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ اس چیز نے تو میرے علاوہ میڈم ایکس کو بھی الجھن میں ڈالا ہوا ہے، لیکن میڈم کا خیال ہے کہ وہاں موجود آپ کی ٹیم نے 100% کارکردگی نہیں دکھائی اور کچھ نہ کچھ مس کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے ماس تک رسائی نہیں ہو پائی۔ پروفیسر کا لہجہ خشک تھا۔ ایسی بات نہیں پروفیسر، میں اس ٹیم کے ساتھ پہلے بھی کام کر چکی ہوں اور یہ لوگ ہمیشہ بہترین پرفارمنس دیتے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی ٹیم کی حمایت کی۔ آپ کو جتنا اپنی ٹیم پر اعتماد ہے، اس سے 10 گنا زیادہ میں اپنے کام پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ماس کی لوکیشن سے واقف رہنے کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی اس پر میں نے برسوں محنت کی ہے اور میں مکمل طور پر پر اعتماد ہوں کہ اگر یہ کام نہیں کر رہی تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ کہ ماس اب نہیں رہا۔ پروفیسر کو اس کو اپنی ٹیم کی حمایت پسند نہیں آئی۔ مجھے آپ کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے پروفیسر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ماس کی طرف سے ہم کبھی مطمئن نہیں رہے اور ہمیں ہمیشہ اس پر شک رہا کہ وہ ہمیں ڈاج دے رہا ہے۔ اس نے جلدی سے وضاحت دے کر پروفیسر کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ جو کچھ بھی ہے، ماس بہرحال آپ کی ذمہ داری تھا اور اسے کھو دینے پر آپ کو میڈم ایکس کے سامنے وضاحت دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پروفیسر کے الفاظ اور انداز دونوں سے ظاہر تھا کہ اس کی ناراضگی اب بھی دور نہیں ہوئی۔ دراصل اپنی اکلوتی بیٹی کی فلسطین میں ہلاکت کے بعد وہ بہت نازک مزاج ہو گیا تھا اور کبھی کبھی ایسے رویے کا مظاہرہ کر جاتا تھا۔ سونیا نے اس سے مزید گفتگو کو وقت کا ضیاع جان کر سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن وہ خود بہت الجھی ہوئی تھی اور اس کا ذہن کسی طور ماس کی موت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ سباش سے کہو مجھے ماس نہ سے اس کی لاش ہی تلاش کر کے دے، ورنہ خود اس کا انجام وہ ہوگا کہ دیکھنے والے لرز جائیں گے۔ غصے اور شدید جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس نے انتقام اٹھا کر حکم جاری کیا، لیکن سکون کسی صورت حاصل نہیں تھا۔ پروفیسر وکٹر کو تمہاری موت کا یقین ہے، لیکن میرا دل اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ ادھر ادھر ٹہلتے اس نے تصور میں ماس کو مخاطب کیا، پھر خود ہی چونک گئی۔ دل؟ بھلا دل کا کیا ذکر اس قصے میں؟ میں تو ہمیشہ ہر فیصلہ دماغ سے کیا ہے۔ میری تربیت میں دل کی سننے اور ماننے کا تو کوئی عنصر شامل ہی نہیں۔ یہ ایک نئی الجھن تھی جس نے اسے گھیر لیا تھا۔ ماس کوئی پہلا نوجوان نہیں تھا جسے اس کی صلاحیتوں کی بدولت اس کی تنظیم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کے لیے اپنا شکار کیا تھا۔ وہ ماضی میں کئی بار کامیابی سے یہ شکار کھیلتے رہے تھے، بس فرق تھا تو صرف اتنا کہ ماس شکار ہو جانے اور ان کے جال میں پھڑ پھڑانے کے باوجود انہیں ان کے مطلوبہ نتائج نہیں دے سکا تھا۔ شک یہی تھا کہ ان ناکامیوں کے پیچھے اس کے اپنے ارادے کا دخل تھا، لیکن کوئی حتمی ثبوت بھی حاصل نہیں کیا جا سکا تھا۔ میڈم ایکس کی رائے کے مطابق ماس اب تک شکار کیے گئے نوجوانوں میں سب سے زیادہ باصلاحیت تھا، اس لیے اگر انہیں اسے اپنے ڈھب پر لانے کے لیے کچھ زیادہ وقت لگ رہا تھا تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہی سونیا کو اس کے ساتھ باقاعدہ نتھی کیا گیا تھا اور یہ ترکیب کافی حد تک کارگر بھی ثابت ہوئی تھی، لیکن اب اچانک ہی وہ ریت کی طرح ان کی مٹھیوں سے پھسل گیا تھا۔ اس نوجوان کو چیک کرو سونیا، میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ یہ غیر معمولی ہے اور اگر ہم اسے قابو میں کر لیں تو یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ میڈم ایکس نے اس سے یہ کلمات اس وقت کہے تھے جب ماز اور بشرا اپنی جان بچانے کے لیے اتفاقاً خان ہاؤس میں گھسے تھے۔ اس روز
وہ دوراب کی غیر موجودگی میں خان ہاؤس میں آنے والی میڈم ایکس کے ساتھ کسی کام سے روانہ ہو رہی تھی۔ ٹائٹینک شیشوں والی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی میڈم ایکس کو معاذ اور بشرا نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن جس طرح معاذ تھوڑا سا بے چین ہوا تھا، اس سے صاف پتہ چلا تھا کہ اس نے رنگین شیشوں کے پار سے خود کو بطور خاص دیکھا جانا محسوس کیا تھا۔ میڈم ایکس کے حکم پر اس نے نہ صرف معاذ کے بارے میں معلومات حاصل کروائی تھی، بلکہ اسے یزدانی اور عرفان اللہ سے باقاعدہ سودا کر کے حاصل بھی کیا تھا۔ بشرا کے جذبہ انتقام سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے ساتھ شامل کر لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ معاذ کو ہر طرف سے جکڑ لیا جائے، لیکن عجیب ستم ظریفی تھی کہ اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ بالآخر ان کے ہاتھوں سے پھسل گیا تھا۔ تم کہاں چلے گئے معاذ؟ تم مرے بھی تو کیسے مرے؟ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر کیوں جھنجھلا رہی ہے۔ شاید ایسے وقت میں جب اس کے حساب سے سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا، معاذ کا یوں ہاتھوں سے نکل جانا ناقابل قبول تھا۔ وہ وقت کیسے بھول سکتی تھی جب وہ اور معاذ مختلف مقامات پر ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ریلوے لائن کو تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ریسیور کے باعث اسے علم تھا کہ معاذ خود کے لیے منتخب کردہ مقام پر موجود ہے۔ اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے وہ تھوڑے سے شک میں مبتلا تھی۔ پتہ نہیں وہ ریل کی آمد کے وقت دھماکہ کرے گا بھی یا نہیں، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ معاذ کچھ کرتا یا نہ کرتا، خود وہ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن پھر اچانک ہی وہ سب ہو گیا۔ ریل کی آمد سے قبل ہی معاذ کی طرف سے بالکل غیر متوقع طور پر دھماکہ کر دیا گیا۔ وہ اس دھماکے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی اور اتفاقاً ایک ایسے پتھر پر کھڑی ہوئی تھی جو تھوڑا سا غیر متوازن تھا۔ دھماکے کے رد عمل میں سے جھٹکا لگا اور وہ گر گئی۔ اب یہ بھی اتفاقی تھا کہ گرنے سے اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ کچھ دیر کے اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھی۔ حواس بحال ہونے کے بعد اس نے اپنی ٹیم کو بلایا اور معاذ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ جائے حادثہ کے آس پاس کہیں موجود نہیں تھا۔ دھماکے کی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ جانے والے ریلوے ملازمین اور پولیس اہلکاروں کے باعث اپنے ہاتھ سے چھوٹ جانے والے ریسیور بھی تلاش نہیں کر سکی تھی، اس لیے فوری طور پر معاذ کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ اگلے دن ریسیور تلاش کر کے کھوج لگانے کی کوشش بھی ناکام رہی کہ ایک ویران سی جگہ کے بعد ریسیور بھی کچھ بتانے سے قاصر تھا۔ کیا وہ سچ مچ مر گیا؟ حالات کا تجزیہ کرتے کرتے اس نے ایک بار پھر خود سے سوال کیا۔ وہ سوال کے جواب میں دل کے ایک دم رک جانے اور پھر زور زور سے دھڑکنے پر ششدر رہ گئی۔ معاذ میری ذمہ داری تھا، اس کا یوں گم ہو جانا میری اب تک کی کارکردگی پر سوال نشان لگا دے گا۔ اس کے بارے میں سچ جانے بغیر مجھے سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ اسے جھنجھلائے ہوئے انداز میں خود کو باور کرایا اور وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ سادہ شلوار قمیص اور دوپٹے میں ملبوس بالوں کو کرینے سے سمیٹے باہر جا رہی تھی۔ اس کے موڈ کی خرابی کو محسوس کرتے ہوئے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے کچھ پوچھتا۔ سادھو جی کی آگیا ہو تو میں اندر آ جاؤں۔ وہ بہت تیز ڈرائیو کر کے اس ویرانے میں پہنچی تھی جہاں معاذ کی موجودگی کے آخری سگنلز ملے تھے، اور اب ویرانے میں موجود واحد کٹیا کے دروازے پر کھڑی نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ سادھو کی کٹیا ہے، کوئی راجا کا دربار نہیں جو آنے والے کو روکنے کے لیے دربان کھڑے ہوں۔ دروازہ کھلا ہے اور اس کھلے دروازے سے جس کا من چاہے اندر آ سکتا ہے۔ اس کی صدا کا بھاری آواز میں جواب دیا گیا۔ وہ سر پر دوپٹہ جمائے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کھچڑی بالوں اور داڑھی والا سادھو سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں تھامے اسے پانی میں ڈبو کر کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سادھو کو پرنام کیا اور خود خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ سادھو اس کی موجودگی سے بے نیاز پورے انہماک سے پانی میں روٹی ڈبو کر کھانے میں مصروف رہا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے کنکھے سے کٹیا کا جائزہ لیتی رہی۔ ایک کونے میں رکھا چولہا، گنتی کے چند برتن، دیوار کے ساتھ لپیٹ کر رکھی گئی 2 چٹائیاں اور دائیں طرف پڑی مکمل اور نامکمل کھجور کی چھابڑیوں کا چھوٹا سا ڈھیر۔ سادھو کی کٹیا میں موجود کل اسباب کا جائزہ لینے میں سے 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگا۔ یہ چھابڑیاں کون بناتا ہے؟ اگرچہ اس کے آدمی اسے ہر بات کی اطلاع دے چکے تھے، پھر بھی اس نے لہجے میں اشتیاق سمبھوئے ہوئے سادھو سے دریافت کیا۔ میں اور میرا چیلا روی داس۔ سادھو نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے چبانے کا سلسلہ ایک لمحے کو موقوف کیا تو اس کی سماعتوں کو چپڑ چپڑ کی ناگوار آوازوں سے نجات ملی۔ روی شاید کہیں گیا ہوا ہے، آس پاس کہیں دکھائی نہیں دیا۔ چھابڑیاں بیچنے کو گیا ہے، سادھو نے مختصر جواب دیا، اور وہ یہ جواب پہلے ہی سے جانتی تھی۔ اس کے آدمی نے کٹے کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ روی کا باقاعدہ تعاقب کر کے ان لوگوں کے بارے میں مکمل رپورٹ فراہم کی تھی، اور اس رپورٹ کے مطابق وہ لوگ کسی طور مشکوک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یہ چھابڑیاں بڑی خوبصورت ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس ڈھیر کے پاس آ بیٹھی اور ایک چھابڑی اٹھا کر بظاہر اس کا جائزہ لینے لگی، لیکن اس کی نظریں آس پاس کا بھی جائزہ لے رہی تھی۔ کوئی تہہ خانہ، کوئی خفیہ راستہ، اس کا تربیت یافتہ ذہن ہر امکان پر غور کر رہا تھا۔ اپنی سمسیا بتا سندری، بتا کہ وہ کیا ہے جو تجھے سادھو کی کٹیا میں لے آیا ہے۔ پورے انہماک سے سوکھی روٹی کا وہ ٹکڑا کھانے کے بعد سادھو نے پیالے میں بچ جانے والا پانی پیا اور پہلی بار اس کے توجہ ہوتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ میرا شوہر کھو گیا سوامی جی۔ پچھلے دنوں جو ریل کی پٹری پر دھماکہ ہوا تھا
وہ اس کے بعد سے غائب ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں وہ زندہ نہیں ہے، پر میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اپنی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد اس نے چھابڑی کو واپس اس کی جگہ رکھا اور مؤدبانہ سادھو کے مقابلہ بیٹھی۔ لیکن دھماکے میں تو کوئی نہیں مرا تھا۔ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ تیرا پتی اس دھماکے میں مارا گیا ہے؟ کسی نے اسے زخمی حالت میں دیکھنے کا بتایا تھا۔ میں نے سارے اسپتالوں سے معلوم کر لیا، وہ کہیں نہیں ملا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لوٹ کر نہ آنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے۔ زندہ ہوتا تو لوٹ کر میرے پاس ضرور آتا۔ بھلا میری جیسی بیوی کو چھوڑ کر کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں اپنے حسن کا زوم تھا۔ سادھو سے کیا آشا لے کر آئی ہے؟ سادھو نے گویا اس کی بات غور سے سنی ہی نہیں۔ آپ دعا کریں کہ وہ مجھے مل جائے۔ پہلے تو بھگوان سے خود اپنے مل جانے کی پرارتھنا کر، تجھے اپنا مل گیا تو باقی سب بھی مل جائے گا۔ سادھو کی آنکھوں سے جلال ٹپکا۔ کیا مطلب؟ وہ جو اب تک کھیل کھیل رہی تھی سادھو کی بات سن کر الجھ گئی۔ مطلب مجھ سے نہیں، خود سے پوچھ سندری۔ جیون بہت تھوڑا ہے، اسے فریب میں ہی گزار دے گی تو پائے گی کیا؟ سب کو چھوڑ دے اور اپنے اندر کے سچ کو تلاش کر۔ سادھو کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں یوں گڑی ہوئی تھیں جیسے وہ اسے بہت اندر تک دیکھ رہا ہو۔ میں آپ کو کوئی پہنچا ہوا بندہ سمجھ کر آپ سے پاس اپنے شوہر کی واپسی کی دعا کروانے آئی تھی، اور آپ نے جانے کیا باتیں شروع کر دی۔ اس کی الجھن جھنجھلاہٹ بن کر اس کے لہجے میں اتر آئی۔ تو خود کو پالے تو تیرے اس کے بیچ کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن جب تک تو خود کو نہیں پائے گی تجھے بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تو اسے پانا بھی چاہتی ہے نہیں۔ سادھو کے جواب نے اسے ہر سوال سے محروم کر دیا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ یکدم ہی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ چلے جانے سے بات ختم نہیں ہوگی، اب تجھ کو اپنی تلاش کے سفر پر جانا ہی ہوگا۔ سادھو نے پیچھے سے صدا لگائی۔ بہروپیہ لگتا ہے اسٹوپیڈ۔ الٹی سیدھی الجھی باتیں کر کے لوگوں کا دماغ بھٹکانے کے بعد ان سے یقیناً پیسے بٹورتا ہوگا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے تھوڑی سی مشتعل تھی اور اسی اشتعال کے سبب بلند آواز سے بڑبڑا رہی تھی۔ خراب موڈ کے باعث اس نے گاڑی بھی بہت غلط سٹائل میں چلائی اور نتیجتاً واپسی کا سفر نسبتاً کم وقت میں طے کر کے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ میڈم آپ کہاں تھی؟ آپ اپنا موبائل بھی ساتھ نہیں لے گئی تھی؟ میں آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا تھا لیکن گاڑی کے ٹریک نے تو بتا دیا ہو کہ میں کہاں گئی، اس لیے اس سوال کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کیا پرابلم ہے۔ اس نے پہنچتے ہی خود سے سوال کرنے والے سبھاش کو جھاڑ دیا۔ پاکستان سے ایک بیڈ نیوز ہے میڈم۔ سبھاش فوراً بھیگی بلی بن کر اسے مؤدبانہ بتانے لگا۔ اس نے زبان کا استعمال کرنے کے بجائے محض بھویں اچکا کر سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ معاذ کی فیملی غائب ہے؟ کیا مطلب؟ کیسے؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ وہ خبر سن کر چونک گئی۔ خاور احمد اور علینا کچھ روز سے ریگولر واک کے لیے جا رہے تھے۔ آخری بار وہ دونوں گئے تو واپس نہیں آئے۔ انویسٹیگیشن کرنے پر معلوم ہوا کہ انہیں ایک گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا گیا، لیکن گاڑی کا نمبر وغیرہ نہیں پتہ چل سکا۔ پارک کا سامنے والا سی سی ٹی وی کیمرہ بھی کئی دنوں سے خراب پڑا ہے، اس لیے اس سے بھی کوئی مدد نہیں مل سکی۔ اور سعد؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ اسپتال سے اپنی یونیورسٹی کے لیے نکلا لیکن وہاں پہنچا ہی نہیں۔ سبھاش کی دی اطلاع اس نے سر پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ کون؟ معلوم کرو وہ کون ہے جو ہمارے مقابلے آ کر معاذ اور اس کی فیملی کو ہیلپ کر رہا ہے۔ وہ چیخ پڑی۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور چکر ہو، سبھاش نے خیال آرائی کی۔ نہیں، کوئی اور چکر نہیں، تم ٹائمنگ پر غور کرو۔ ادھر معاذ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا ہے اور ادھر اس کی فیملی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ مطلب کوئی ہے جو اس سب کے پیچھے ہے اور ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ اس نے شدت سے سبھاش کے خیال کو رد کیا۔ معاذ کو تو شاید مردہ، سبھاش نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، وہ مرا ہوتا تو اس کی لاش ہمارے سامنے آ جاتی۔ میں وکٹر کی ایجاد کے بلبوتے پر اس خبر کو سچ نہیں مان سکتی۔ اس کے غصیلے انداز کی وجہ سے سبھاش کو مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ میں میڈم سے بات کرتی ہوں، پھر دیکھیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ سبھاش کی خاموشی نے اسے اپنے رویے کا احساس دلایا تو ذرا سنبھل کر آرام سے بولی اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے لیے مختص کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سجل ادا سائیں۔ ضبط کے باوجود اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکل گئی جس نے عالم شاہ کو تڑپا کر رکھ دیا۔ مجھے افسوس ہے میری پیاری بہن کہ تمہیں حالات کی وجہ سے ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جس کے لیے تم ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ادا۔ اس نے خود کو تیزی سے سنبھالا۔ اگر تمہارے تحفظ کا مسئلہ نہیں ہوتا تو میں خود بھی اتنا بڑا فیصلہ ایسی ہنگامی بنیادوں پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن تمہارے اور بچے کی زندگی کے تحفظ کے لیے ایسا کرنا ناگزیر تھا۔ وہ جیسے اس کے سامنے سپاہی پیش کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں ادا، بابا سائی نے بھی اس فیصلے کو وقت کی ضرورت قرار دیا تھا، اس لیے میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، لیکن مجھے دکھ ہے کہ اس موقع پر آپ اور بابا سائی میرے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے موجود نہیں تھے۔ وہ ایک بار پھر اپنی اداسی کو چھپانے میں ناکام رہی۔
اس بات کو تو مجھے بھی افسوس ہے، لیکن شکیل بھائی نے جان بوجھ کر مجھے نکاح کے وقت کے بارے میں نہیں بتایا۔ انہیں ڈر تھا کہ میں ان کے منع کرنے کے باوجود وہاں پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ یہاں پولیس والے کتوں کی طرح آپ کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ سنا آج صبح بھی وہ مردود انسپیکٹر وشنا یہاں آیا تھا۔ اس نے شکیل کے عمل کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ حالات کی بھی خبر دی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکیل بھائی خود اس سے نمٹ لیں گے۔ عالم شاہ نے اسے تسلی دی۔ جی ہاں، شکیل بھائی نے بھی یہی کہا ہے، اور بابا سائی نے بھی تسلی دی ہے کہ وہ سفارت خانے کے ذریعے بھی اس معاملے کو ہینڈل کریں گے۔ شکیل بھائی کے اقدامات نے میرے قانونی پوزیشن کافی بہتر کر دی ہے، لیکن میں آپ کے لیے پریشان ہوں۔ جب تک آپ باحفاظت پاکستان نہیں پہنچ جاتے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس کے لہجے سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ بے فکر رہو، ہم آج ہی روانہ ہونے والے ہیں۔ 2-4 دن میں انشاءاللہ میں پاکستان سے تمہیں کال کروں گا۔ اس نے سجل کو تسلی دیتے ہوئے نظر اٹھائی تو اندر آتے پانڈے کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چونک گیا۔ وہاں واضح ناگواری درج تھی۔ اچھا، اب اجازت دو، موقع ملتی میں تمہیں پھر کال کروں گا۔ تم میرے لیے فکر مند مت ہونا اور اپنی نئی زندگی پر فوکس کرنا۔ فیصل اچھا لڑکا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ ایک محبت کرنے والے بھائی کی حیثیت سے سجل کی زندگی میں آ جانے والی اس اچانک تبدیلی کے لیے فکر مند تھا، اس لیے نصیحت کے ساتھ ساتھ اس سے اچھی امیدیں بھی دلا رہا تھا۔ اللہ حافظ ادا، اللہ سائیں آپ لوگوں کو اپنی امان میں منزل تک پہنچائے۔ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اسے بہت عجلت میں لینا پڑا تھا، اور فی الحال اس تبدیلی سے متفق اور کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، اس لیے بات کو صرف عالم شاہ کی ذات تک محدود رکھا۔ اللہ حافظ۔ عالم شاہ نے مزید کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور اپنے مقابل آ بیٹھنے والے پانڈے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہیں کیئرفل ہو کر بات کرنی چاہیے تھی، کال ٹریس ہوگی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ پانڈے جیسے اپنے ناگواری کے اظہار کے لیے فون بند کرنے کا ہی منتظر بیٹھا تھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کال محفوظ ہے اور سجل جس نمبر سے بات کر رہی ہے وہ گھر کے کسی فرد کے استعمال میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ مطلب یہ تھا کہ جس نمبر پر بات کروائی جا رہی ہے اس کے اندر آبزرویشن ہونے کا ڈر نہیں ہے، لیکن جنرلی تو کالز چیک ہوتی ہی ہے نا۔ تم اپنی بات میں جیسے بار بار پاکستان کا نام لے رہے تھے وہ بڑا خطرناک تھا۔ پانڈے کے الفاظ نے اسے شرمندہ کر دیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، سوری جذبات میں اس بات پر دھیان نہیں دے سکا۔ تمہاری عمر کے لونڈوں کا یہی پرابلم ہوتا ہے، خود کو کنٹرول میں رکھتے تو اس لوچے میں پڑتے ہی کیوں۔ پانڈے نے اسے مزید شرمندہ کیا۔ اس کا جی چاہا کہ اسے جتائے کہ وہ اس مسئلے میں اپنی جذبات نہیں بلکہ اس کے ہم قوموں کی ضلالت اور سازشوں کے نتیجے میں پھنسا ہے، لیکن پھر ضبط کر لینا ہی مناسب سمجھا کہ ایک تو شکیل کا دوست ہونے کے ناطے وہ پانڈے کا احترام کرنے پر مجبور تھا، دوسرے ایک ایسا شخص جو اس کا اہم ترین مسئلہ حل کرنے جا رہا تھا، اسے ناراض کرنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس کی خاموشی نے پانڈے کو بھی موضوع کو مزید طول نہیں دینے دیا اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرمد کی غیر موجودگی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسے میرے زخم کی ڈریسنگ چینج کرنا تھی، اس سلسلے میں گرم پانی اور کچھ دوسری چیزوں کا انتظام کرنے گیا تھا، لیکن لگتا ہے کسی سے باتوں میں لگ گیا، اس لیے بھی ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ آگے ہوں سائیں۔ بزرہ خان سما کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ ذکر چھڑتے ہی سرمد وہاں آن ٹپکا۔ خان سما سے یاد آیا، وہ اپنے گل خان کا کیا حال ہے؟ اس کی کوئی خبر نہیں ملی؟ اس نے پانڈے سے پوچھا۔ گولی لگی تھی لیکن بچ گیا ہے، پانڈے نے مختصر جواب دیا اور موضوع بدلتے ہوئے بولا، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ آج رات تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہے، چھپ چھپا کر جانا، اس لیے تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑے گی، اس کے لیے اپنے مائنڈ کو پہلے ہی سیٹ کر لینا۔ تکلیف کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم برداشت کر لیں گے، بس تو پھر ٹھیک ہے۔ پانڈے نے گویا اس کے جواب سے مطمئن ہو کر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شکیل بھائی سے کوئی بات ہوئی آپ کی؟ جانے سے پہلے کیا وہ ہم سے ملنے آئیں گے؟ اس نے ذرا اضطراب سے پوچھا۔ شکیل سے ملاقات ہو جاتی تو وہ سجل کے سلسلے میں ان سے تھوڑی بات کر لیتا۔ لاڈلی بہن کو دیر غیر میں چھوڑ کر جاتے اس کا دل بے چین تھا اور خود کو درپیش سفر کی مشکلات سے زیادہ سجل کی فکر تھی۔ نہیں، اسے میں نے منع کر دیا ہے، تم لوگوں کے ہوتے اب وہ یہاں کا رخ نہ ہی کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ پولیس کا دھیان ادھر ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ پانڈے جواب دے کر وہاں سے چلا گیا۔ لائے صحیح میں آپ کے زخم کی ڈریسنگ کر دوں۔ اب تک احتراماً خاموش رہنے والے سرمد نے پانڈے کے جاتے سے مخاطب کیا۔ ہوں کا ہنگارہ بھرتے ہوئے وہ خاموشی سے سرمد کے ساتھ تعاون کرنے لگا۔ زخم تقریباً بھر گیا تھا، کوئی بے احتیاطی نہیں ہوئی تو 2-4 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پٹی کھول کر زخم کی صفائی کرتے ہوئے سرمد نے تبصرہ کیا۔ حالات غیر یقینی تھے لیکن اس کی وفاداری اور جانثاری ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اپنی ذات سے بے پرواہ وہ ہر آن جس کی فکر میں مبتلا رہتا تھا اب بھی نہایت توجہ سے اپنا کام نمٹا کر اسے کچھ دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا اور خود باہر نکل گیا۔ دوبارہ کھانے کے وقت اس سے ملاقات ہوئی تو عالم شاہ کو پتہ چلا کہ وہ کچن میں خان سما کے ساتھ مصروف رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کے لیے بنی ہوئی مچھلی تیار کی ہے۔ یہ سب کرنے کے بجائے تمہیں کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے تھا۔
پانڈے صاحب بتا چکے کہ سفر آرام دہ نہیں ہوگا۔ اس کی کارکردگی جان کر عالم شاہ نے خفگی کا اظہار کیا۔ وہ خان سامہ دال سبزی اور پنیر کے علاوہ کچھ پکاتا ہی نہیں، اس لیے میں نے مچھلی منگوا کر خود روسٹ کی ہے۔ طاقت اور زخم کے بھرنے کے لیے آپ کو ایسی غذا کی ضرورت ہے، اس نے سادگی سے وضاحت دی۔ تم تو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا انعام ہو سرمد، اس نے خلوص دل سے اس کی تعریف کی۔ میں تو صرف اپنا فرض ادا کرتا ہوں سائیں۔ تعریف پر خوش ہونے کے بجائے وہ جھیپ گیا۔ فرض ادا کرنے کی توفیق بھی تو ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں کتنے ہی ایسے ہیں جو عبادات سے لے کر معاملات تک فرض کا قرض گردنوں پر لیے قبر میں اتر جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنی کوتاہی کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ جو کبھی ایک کھلنڈرا سا لڑکا ہوا کرتا تھا، حالات کے پیچ و خم سے گزر کر گہری باتیں کرنا سیکھ گیا تھا۔ ریڈی ہو تم لوگ؟ بس تھوڑی دیر میں نکلنے کا ہے۔ تھوڑا سستاتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرنے میں وقت سرکتے آخر آگے بڑھ ہی گیا اور پانڈے نے کمرے میں جھانک کر پوچھا، بالکل ریڈی ہے۔ سرمد نے ان 2 چھوٹے بیگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا جس میں اس کا اور عالم شاہ کا سامان موجود تھا۔ یہاں سے میں تو اپنی گاڑی میں ایک گودام تک لے جاؤں گا، وہاں سے تم لوگ ہریانہ جانے والے ایک لوڈنگ ٹرک میں سوار ہوگے۔ ہریانہ سے آگے ایک تیسری پارٹی تمہارا سفر کا ارینجمنٹ کرے گی اور وہی تمہارے سفر کا سب سے نازک مرحلہ ہوگا۔ خیر، شکیل ڈیر نے منہ مانگے دام دینے کی آفر کی، اس لیے پارٹی پوری کوشش کرے گی کہ تم لوگوں کو سیفٹی تمہاری منزل ڈیلیور کر دے۔ وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا جیسے انسانوں کے بجائے کسی تجارتی مال کی ڈیلیوری کی بات کر رہا ہو۔ ان کے پاس اس کی باتوں کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ گاڑی کے رنگین شیشوں کے پار اس شہر کے مناظر پھیلے ہوئے تھے جہاں قدم رکھتے ہی انہیں مصائب نے گھیر لیا تھا۔ اجالا جانے کیسی ہوگی اور سنیل کے مرنے کا سن کر اس پر کیا گزری ہوگی۔ عالم شاہ کو جانے کیوں وہ بے مہر حسینہ یاد آئی جس کی وجہ سے وہ حالات کے اس گرداب میں پھنس کے رہ گیا تھا۔ سیاہ رنگ اس پر کتنا جچتا ہے اور بال، وہ تو بالکل اسی کی طرح بے قابو اور نٹکھٹ ہیں۔ فیصل کی مہندی والے روز اس کا بنا سنورا روپ یاد آیا۔ شولڈر کٹ بال کوشش کے باوجود پوری طرح جوڑے میں قید نہیں ہو سکے تھے اور شرارتی لٹیں آزاد ہو کر اس کے رخساروں اور پتلی گردن کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ نہ سوچو اس ظالم کے متعلق کہ جس کے دل میں تمہارے لیے نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اس کے خیال سے ہونٹوں پر بکھرنے والی مسکراہٹ کو لب بھیج کر روکا اور خود ہی کو ٹوکنے لگا۔ 15-20 منٹ میں ہی وہ سفر طے کر کے گودام تک پہنچ گئے۔ پانڈے گاڑی کو اندر تک لے گیا اور گودام کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ سب ریڈی ہے؟ پانڈے نے گاڑی سے نکل کر اس بھدے اور سانولے آدمی سے پوچھا جو ان کی آمد کے ساتھ ہی ٹرک کے پاس سے ہٹ کر دوڑایا تھا۔ یس باس، سب ایک دم پرفیکٹلی ریڈی ہے، اس نے زور و شور سے ہاتھ اور سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، پانڈے نے اسے سراہا اور ان دونوں کی طرف رخ کر کے بولا، یہ چنکی ہے، یہ اس ٹرک کا ڈرائیور ہے جس میں تم لوگ ہریانہ تک جاؤ گے۔ آ جاؤ صاحب، آپ لوگوں کے واسطے ایک دم جھکاس جگہ ریڈی کر دی ہے، زیادہ پریشانی نہیں ہوگا۔ تعارف کے جواب میں انہیں اپنی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر چنکی نے خوش اخلاقی کا مظاہرے کے طور پر اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی۔ اوکے بائے، ہمارا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ پانڈے نے مسافرین کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اس سے باری باری ہاتھ ملا کر چنکی کے پیچھے ٹرک کی طرف بڑھ گئے۔ ٹرک میں نیچے سے لے کر اوپر تک گتے کے کارٹن بھرے ہوئے تھے۔ ان کارٹنز میں کیا تھا انہیں اس کا علم نہیں تھا اور نہ ہی فی الحال اس کو توجہ دینے کی فرصت تھی۔ وہ اپنے سفری بیگ سنبھالے خاموشی سے کارٹنز کے درمیان چھوڑے گئے اخلا سے گزر کر ٹرک کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ اندر اتنی جگہ چھوڑی گئی تھی کہ 2 آدمی آرام سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ سکتے تھے۔ بیٹھنے کی جگہ پر ایک پتلا سا کارپیٹ کا ٹکڑا ڈال دیا گیا تھا۔ ادھر تھوڑی سی گھٹن ہوگی پر ایسی بھی نہیں کہ بندے کے پرانی جل جائے۔ چنکی نے وہاں شفٹ کرتے ہوئے مطلع کیا اور ساتھ ہی ایک بار پھر اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہم برداشت کر لیں گے، عالم شانی سے جواب دے کر قدم آگے بڑھا کر کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے اس اقدام کے بعد قدرے تشویش میں مبتلا سرمد کے لیے پیچھے رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے ایک کونے میں ایک ہی اوپر ایک دونوں بیگ رکھے اور خود بھی سکڑ کر بیٹھ گیا۔ باقی مال بھی لوڈ کروا دیجیے، چنکی نے ہانک لگا کر کسی کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں درمیانی خلا گتے کے کارٹون سے پور کیا جا چکا تھا اور اب وہ اپنی مرضی سے وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار اور رابطے کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا، کوئی مشکل آ پڑی تو اس قبر جیسی جگہ پر ہم کیا کریں گے۔ کارٹن رکھے جانے کے بعد وہاں اندھیرا سا ہو گیا۔ اس اندھیرے میں عالم شاہ کے ہولے کو دیکھتے ہوئے سرمد نے تبصرہ کیا، پہلے دھیان ہی نہیں آیا، اب تو جو ہے سو ہے۔ عالم شاہ نے شانے اچکا کر بے نیازی کا مظاہرہ کیا، لیکن سرمد کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ وہاں تو ان کی روشنی اور پینے کا پانی تک کا بندوبست بھی نہیں تھا۔ بہرحال اسی عالم میں سفر کا آغاز ہو گیا۔ گھٹن زدہ فضا میں طے ہونے والا وہ سفر خدشات سے پور تھا۔
شاید 2-2.5 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ ٹرک ایک جھٹکے سے رکا۔ کیا ہوا؟ سوال ذہنوں میں تھا لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔